عمان، یہ دو نام ہیں، عمان اور امان. اس میں اکثر کنفیوژن ہوتا ہے، بہت سے لوگ اپنی فلائٹیں مس کر دیتے ہیں، غلط فلائٹ پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمان ایک ملک ہے اور امان ایک کیپٹل ہے، اردن کا کیپٹل، اردن کا، جارڈن کا کیپٹل ہے. ہم ملک کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کا قریب ترین اوورسیز ہمسایہ، پاکستان کے ساتھ اس کی سمندری حدود لگتی ہیں. یہ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں واقع انتہائی خوبصورت ملک ہے. یہ نہ صرف دنیا کے ابتدائی آزاد ممالک میں سے ایک ہے، بلکہ اس کا تمدن، اس کی تاریخ، اس کی جیوگرافی قدیم ترین بھی کہلاتی ہیں. اور قدیم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس کا ریکارڈ نہ ہو، یعنی 1,00,000 سال پرانے فاسلز اور بے شمار ایسی چیزیں یہاں پہ پائی گئی ہیں. کیونکہ انسانی تاریخ تو 10,000 سال پرانی ہے، وہاں پر اس کے آثار موجود ہیں. 7,500 سال پرانی ہمارے ہاں بھی ہے جو اس کے بالکل قریب ہے، بالکل قریب. یوں سمجھیے کہ نیکسٹ ڈور نیبر جو ہو سکتا ہے دیٹ از بلوچستان، اور بلوچستان کا بھی ضلع بولان. شہر کا نام کوئٹہ. یار میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں؟ بھی مہر گڑھ. بھائی تانوں کنے کہتا میں پروفیسر دانی دا شاگرد ہاں ہے نا. ہور اے پڑھی لکھی اللہ دی سمجھ کو پوچھیا کرو، اے بڑا پڑھی یہ ہر ویلے منہ پڑھدی رہندی. یہ تو کچھ نہیں پڑھے جو ڈائریکٹر صاحب پڑھے نے. سالیا میں چوتھی جو دوڑے ہاں. الوتی یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، یہ عمان میں. پھر اس کا ایک علاقہ ہے بہت حسین، جس طرح ہمارے ہاں یہ پہاڑی علاقے ہیں جی، اسی طرح ہے سلالہ. اور پچھلے جو سلطان تھے، سلطان قابوس، وہ یہیں پیدا ہوئے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 5واں بڑا شہر ہے عمان کا. سلالہ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہاں پر سامری کی قبر ہے. سامری جادوگر جی، یہ تو سمجھا رہے ہیں، ہمیں بنائی سٹوری. تاریخ کا کیریکٹر ہے. آپ نے حضرت موسیٰ والا واقعہ نہیں پڑھا؟ اس میں ڈیٹیل میں جائیے، یہ وہی بندہ ہے سامری. اور کچھ پیغمبروں کی قبریں بھی یہاں. جی وہ بھی ہیں. اچھا، اس کی اکانومی جو کہ بہت شاندار ہے، بہت اچھی ہے، بہت سو سے بہتر ہے، اور سلطان قابوس نے بڑا اہم رول پلے کیا اس کی تعمیر نو میں، اور اس کو اسٹرینگتھن کیا. اور بیسٹ لیگیسی جو چھوڑی وہ فارن پالیسی تھی. سب کے ساتھ بڑے اعلیٰ تعلقات، ظاہر ہے امریکہ کی پاکستان کے ساتھ بھی رکھے، ایران کے ساتھ رکھے، یو اے ای کے ساتھ رکھے، عرب ورلڈ کے ساتھ رکھے، سب کے ساتھ بہترین تعلقات. اور ایک بنیادی وجہ اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، آبنائے ہرمز، دا اسٹریٹ آف ہرمز، دیٹ از ویری کلوز ٹو عمان. یہ بیسیکلی ایرانین واٹرز میں واقع ہے، پرشین گلف میں جو ایکچولی عریبین گلف ہے، اور یہ میری ٹائم بیلٹ دونوں ممالک کی بالکل ساتھ جڑی ہوئی، بالکل قریب ہے، ایران اور عمان کی. دنیا کا 25% LNG اور تقریباً 40% آئل اسی رستے سے جاتا ہے. تو راہداری اتنی بڑی نعمت ہے. سلطان قابوس جب 1970 میں اقتدار میں آئے تو صرف 6 میل پکی سڑک تھی عمان میں. جی، اور آج یہ عرب دنیا کا سب سے ڈیولپڈ کنٹری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کو. میں ان کے سفیر سے ملا تو اس نے مجھے ایک تصویر تحفے میں دی. کہتا ہے کہ یہ تمہیں میری یاد دلاتی رہے گی، میرے ملک کی یاد دلاتی رہے گی. بڑی خوبصورت، بڑی دیر تک میرے پاس رہی. وہ 20 ایئرز بیک عمان کیا ہوتا تھا آدھے صفحے پہ وہ تھی، اور آج وہی جگہ آج کیا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. خوش قسمتی اس کی دیکھو کہ یہ بندہ اپنے سعید السعید، ان کا نام تھا سلطان. جی جی، پورے 50 سال. اچھا جی، عمان میں ہارن بجانا منع ہے. واہ واہ. سخت ایمرجنسی ہو جی، تب آپ بجا سکتے ہیں، ادروائز نو، ورنہ چلان ہو جائے گا. یو ہیو ٹو جسٹیفائی اٹ کہ میں نے کیوں بجایا. پروفیسر خالد سلطان ہیں، میجر عامر کے کزن ہیں، وہ آج کل نمل میں پڑھاتے ہیں. وہ 10 سال عمان میں پڑھاتے رہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اونچی آواز میں بولنا معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت معیوب اور سمجھا. یورپ اور امریکہ کی طرح اگر آپ سڑک کراس کریں تو گاڑیاں رک جاتی ہیں. ہمارے ایک دوست 10 سال پڑھاتے رہے وہاں پہ، مرحوم پروفیسر عابد فاروق. اچھا جی، یہ دنیا کا انتہائی محفوظ ملک ہے. واہ. یہاں پر شرح خواندگی گیس کریں کیا ہے، لٹریسی ریٹ 90+ 96%، 96%.
اور انتہائی ٹالرنٹ اور مہذب لوگ ہیں. جرائم انتہائی کم ہے. اچھا جی، اس کی وجہ تسمیہ آمن سے، لفظ آمن، آمن مینز سیٹلڈ، جو یہیں کا ہے. اس کا اپوزٹ ہے بدو، جو پھرتا رہتا ہے، نومیڈک. نومیڈک. اچھا جی، مقامات. نیشنل میوزیم آف عمان، یہ بھی بڑی لاجواب چیز ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز. اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں. اور اگر آپ نے جرنی تھرو ہسٹری کرنا ہو عمان کا، کہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، تو یہ مناسب ترین جگہ ہے. اور یہاں پر 7,000 سے زائد اشیاء پڑھی ہیں، آرٹیفیکٹس پڑھے ہیں، وہ چیزیں جن سے آپ کو بہت رہنمائی ملے گی. سلطان قابوس مسجد، یہ سب سے بڑی مسجد ہے وہاں کی. سلطان قابوس نے سن 92 میں اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور یہ 2001 میں مکمل ہوئی. 25,000 نمازیوں کی گنجائش ہے یہاں. سبحان اللہ. رائل اوپرا ہاؤس، یہ ہے اصل اسٹیٹ آف دی آرٹ. یہاں پر وہ ڈالبی سسٹمز لگے ہوئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور 1100 کی گنجائش ہے. ببو یہاں پہ قوالی کرو نا، 1100 بندہ ایٹ اے ٹائم تمہیں دیکھے. نزوا فورٹ، نزوا فورٹ از ون آف دا بگیسٹ فورٹس ان عمان، اور یہ 1650 کے عشرے میں تعمیر ہوا. 1000 سے زیادہ قلعے ہیں وہاں پہ. یہاں کی آبادی کتنی ہے؟ اس کی آبادی 4.5 ملین ہے، which is half as much as فیصل آباد. میں سمجھتا ہوں اس سکھ کی ایک بنیادی وجہ شاید یہ ریسورسز بچتے ہیں بہت زیادہ. ایسے خوبصورت سکولز ہیں کہ بچے کہیں جی میں نے سکول جانا ہے، میں نے گھر رہنا ہی نہیں ہے. واہ. ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੇ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਵੀ. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋ ਟੀਚਰ ਸੀ. ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਜੇ